کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی عقل مندوں کا کام نہیں ہے، یہ دنیا کے لوگوں کا آخر ایک امتیاز ضرور ہوا ہے، لیکن اگر دنیا کے لوگ ان کا امتیاز یہی ہے تو پھر ہمیں چند وہ کام جس کے لیے ہمیں نہ کچھ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ ہمیں جس کے لیے اپنی کوئی زیادہ محنت خرچ کرنی پڑتی ہے، ان کاموں کو انجام دینا اور ان حقوق کی ادائیگی میں اپنا وقت لگانا، جو حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر واجب ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق۔ پہلا حق ہے رد السلام، کوئی آدمی سلام کرے تو اس کا جواب۔ یہ نہیں کہ آدمی منہ بسورا ہوا ہو، اپنے آپ کو بڑا گھمنڈی سمجھ کر کے اس کی طرف نظر اٹھانے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ مسلمان ہے، آپ کو سلام کر رہا ہے، سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا فرض ہے۔ سلام میں پہل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اگر سلام میں دوسرے نے پہل کی تو سامنے والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سلام کا جواب دیا جائے۔ دوسری چیز تشمیت العاطف، ایک مسلمان چھینک آ رہی ہے، وہ الحمدللہ کہہ رہا، اس کا جواب دیجیے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں، آج اس پہ جو کوتاہی ہو رہی ہے، اس کو اپنا حق نہیں سمجھا جا رہا، ہر آدمی اپنی فکر میں لگا ہوا ہے، کسی کی کوئی فکر نہیں۔ اجابت الدعوہ، ایک حق فرمایا، کسی مسلمان نے آپ کو اپنے گھر بلایا، دعوت دی، آپ اس کی دعوت قبول کیجئے۔ اگر اس کے لیے کوئی دوسرے موانع آپ کو نہیں ہیں، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، تو اس کے گھر جانے کا حکم دیا گیا، محض کھانے کے لیے نہیں، اس کی دلجوئی کے لیے، اس کے ساتھ محبت و تعلقات کی استواری کے لیے کہا گیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا آپ روزے سے ہیں تو اس کے گھر میں جا کر کم از کم اس کی ملاقات تو کر لیجیے۔ یہ تینوں حقوق دیکھیے، کچھ ایسے حقوق تھے جس سے محبتیں بڑھتی ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں کی نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ ایک اور حق فرمایا جس حق کے اندر بڑی کوتاہی ہم لوگوں سے ہوتی ہے، وہ ہے عیادت المرضى، بیماروں کی عیادت۔ ایک آدمی بیمار پڑا ہوا ہے، اپنے گھر میں بیمار ہے، اس کی تیماردانی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، مسلمان کا یہ حق بتلایا گیا، اس کے آداب بھی بتلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو تسلی دو، اس کے لیے خیر کی دعا کرو، عافیت کی دعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دعا کرنے سے اس پر آنے والی موت تو ٹلے گی نہیں، لیکن اس کے دل کو ہمت ہوگی، اس کے دل کو کچھ سکون ملے گا۔ اور عیادت کو جانے کے بعد جو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہم سیکھیں۔ بعض دعائیں اس میں ایسی ہے کہ فرمایا کہ بیمار کے پاس جا کر وہ دعا پڑھی جائے اور اس بیمار کی موت کا وقت اگر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس دعا کے پڑھنے میں اس کو شفا دی۔ اگر اس کی موت مقدر نہیں ہوئی ہے اس بیماری میں، تو فرمایا کہ نا تمہارے اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شفا دے گی۔ ان دعاؤں کو ہم یاد کریں، علماء کے پاس جا کر جو سننے، اس کو سیکھنے والے ہوں۔ عیادت کے آداب میں یہ بتلایا گیا کہ جب بیمار کے پاس جاؤ تو بہت دیر اس کے پاس مت بیٹھ، اس کی خبر گیری لو، پھر وہاں سے نکل کے آ جاؤ۔ بیمار کی عیادت کو جاتے وقت یہ بھی فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ ہو کہ میں جا رہا ہوں ایک عظیم کام کے لیے جا رہا ہوں، جس پر اللہ کی طرف سے مجھے بڑے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا لم یزل فی خرقۃ الجنہ،
جو بندہ عیادت کے لیے جاتا ہے وہ برابر جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے ثواب کا کام، ملائکہ پیچھے سے ہمارے حق میں دعائیں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جانے کو جنت کے باغ کے اندر ٹہلنا کہا گیا ہو، اتنے بڑے ثواب کا کام تھوڑے سے وقت کے لیے بیماروں کی عیادت کر لی، اپنے متعلقین میں، رشتہ داروں میں، دوسرے لوگوں میں بھی اگر کوئی مریض ہو تو ان کی عیادت کا بھی حکم دیا، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے اندر بھی کوئی بیمار ہو ان کی بھی عیادت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی بچے کے جب وہ بیمار تھا اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ بچے نے اپنے ابا جان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ یہودی تو جانتا تھا بہرحال اللہ کے نبی سچے ہیں، ایمان نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا اے بچے ابو القاسم کی اطاعت کر لے، اللہ کے نبی کی بات مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات تھی اس بچے کے لیے کہ اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے گئے اور وہ بچہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو بیماروں کی عیادت کا ہمیں حکم دیا گیا، اور یہ ہمارے اندر بڑی کوتاہی آ گئی اس معاملے کے اندر کہ اپنے متعلقین کے اندر بھی یہ بیمار ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، واقف بھی نہیں رہتے ہیں، لوگ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ اتنا بھی نہ کیا جائے کہ وہاں جا کر جو ہے بھیڑ لگائی جائے اور جو ہے جب منع کیا جائے تو اس وقت نہ جائیں۔ بیمار کی عیادت میں یہ حکم ہے کہ اگر مریضوں کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے تو ایسے کمرے میں نہ جائیں جن کمرے کے اندر ہسپتال کے اندر ڈاکٹر آئی سی یو میں رکھتے ہیں، وہاں پر جانے سے منع کرتے ہیں۔ وہاں جا کر نہ مریضوں کو پریشان کرے، نہ علاج کرنے والا اطباء کو پریشان کریں، نہ ان کے متعلقین کو پریشان کریں۔ عیادت کے لیے جائیں، خبرگیری لیں، ان کے لیے دعائیں دیں۔ اسی طرح سے ایک حق فرمایا گیا تشریح کہ مردوں کے ساتھ تشریح المیتہ کہ جنازے کی جو ہے جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ بیمار شخص کے لیے یہاں تک فرمایا گیا کہ وہ جب سمجھ لے اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کرے، بتلا دے دیکھو اس پر صبر سے کام لینا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے وقت موعود آ چکا ہے، لہذا اس معاملے میں کوئی جزا فضا نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے فیصلے کو خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے، صبر و سکون کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ جنازے کے ساتھ جانے کے وقت کا حکم بتلایا گیا کہ یہ بھی مسلمان کا حق۔ آج دیکھیں کتنے لوگ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ میت کو دیکھنا فرض سمجھ لیا ہم نے۔ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ میت کو دیکھنا فرض ہے یا سنت ہے۔ میت کو دیکھنا نہ فرض ہے نہ سنت ہے، میت کے جنازے میں شریک ہونا سنت ہے، مسلمان کا حق ہے، قبرستان تک جانا مسلمان کا حق ہے۔ ہم بھیڑ لگاتے ہیں جنازہ دیکھنے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے اندر غلطیاں کہاں سے آ گئی، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بیمار کے جنازے میں جب ہم شریک ہوں تو نماز پڑھے جنازے کے پیچھے، اس کی مغفرت کی دعائیں کریں، پھر جو ہے اس کے ساتھ قبرستان تک چلیں اور پھر قبرستان میں جا کر تدفین تک اس کی شریک رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا کہ ساتھ چلے اور نماز جنازہ پڑھ لے، اور جو آدمی دفن تک شریک رہے اس کو 2 قیرات ملیں گے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قیرات کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ جنازے میں